نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناعلیہ پاک کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن بھاگیات کے زیر اہتمام ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی جو ایک تسلسل کے ساتھ درس عرفان الحدیث کی طرف نشست کو آگے بڑھانے کے لیے کاوش کی گئی. آج ہم اس درس عرفان الحدیث کی ماہانہ نشست میں حاضر ہے. سال ہر سال سے جہاں پر ماہانہ دروس عرفان القرآن کا سلسلہ چلتا رہا، پھر حضور شاہ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مرکزی دعوانی کے احکامات پر پاکستان کے مختلف مقامات پر دروس عرفان الحدیث اور دروس عرفان التصوف کا آغاز کیا گیا. تو جب دروس عرفان الحدیث اور دروس عرفان التصوف کی طرف قدم کو آگے بڑھایا گیا تو فارغہ کی سرزمین پر دروس عرفان الحدیث کے تسلسل کو چلانے کا ارادہ کیا گیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن فارغہ کے جملہ فورم کے جمیع قائدین و کارکنان کو، تشریف لانے والے سبھی علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص جناب محترم پیر طریقت پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب بخاری، نائب امیر سنی علماء کونسل فارغہ جناب محترم صاحب زادہ پیر حبیب الرحمان نقشبندی صاحب، آستانہ عالیہ رائتا شریف جناب محترم حضرت علامہ عبدالرزاق صاحب، ڈائریکٹر منہاج القرآن اسلامک سینٹر فارغہ اور جمیع علماء کرام اور مشائخ، دعا کریں مالک کائنات محبوب علیہ السلام کے نعلیہ پاک کے تصدق سے ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائیں. سامعین محترم،
اس سے پہلے دروس عرفان حدیث کی کبھی 4 یا 5 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں، جن نشستوں میں ہمارے موضوعات فن حدیث کے اعتبار سے رہے، حجیت حدیث کے اعتبار سے رہے، مقام حدیث کے اعتبار سے رہے، اور پچھلے درس فن حدیث میں ہم نے اختصار کے ساتھ ان فنی ابحاث کو مکمل کیا، کیونکہ وہ موضوعات عموماً عوامی موضوعات نہیں ہوتے، اس لیے ہم نے اختصار کے ساتھ 4 یا 5 نشستوں میں پھر بھی جو حصہ عوام کے سمجھ آنے والا تھا اس کو مکمل کیا۔ اور آج الحمدللہ ہم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ کی علوم حدیث پر شہرہ آفاق تصنیف المنہاج الصدی سے دروس عرفان حدیث کا آگے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن سامعین جو جتنے احباب کے فنی لوگ ہیں، تحقیقی لوگ ہیں، اس لیے اس تحقیق کے پیرائی کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری آج کی نشست کا جو باقاعدہ ایک موضوع وہ تو عرفان الحدیث ہے، لیکن اس میں جو کنٹینٹس ہمارے آ رہے ہیں وہ پہلے مصنف کا تعارف آتا ہے، اس کے بعد کتاب کا تعارف آتا ہے، اور پھر کتاب سے آغاز سے اس کی احادیث کو پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو سامعین خدمت علوم الحدیث کے اعتبار سے اگر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آج کے اس مادیت کے دور میں بھی علماء کے طبقہ میں اور تحقیق کے میدان میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ کو جو تمام مقاصد فکر کی طرف سے ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ہے حجۃ المحدثین۔ اور یہ ٹائٹل کیوں دیا گیا کہ علوم الحدیث پر عصر حاضر میں حضور شیخ الاسلام کے اگر خدمات کو دیکھیں تو سامعین عصری اعتبار سے، فنی اعتبار سے اور تحقیقی اعتبار سے حضور شیخ الاسلام کی خدمات علوم الحدیث کو صف اول میں دیکھا جا رہا ہے۔ جب سے حضور شیخ الاسلام نے اس تحریک کا آغاز کیا یا خدمت دین کا آغاز کیا، آج سے 40 سے 50 سال پہلے سے لے کر 40 سے 50 سال پہلے اگر پیچھے چلے جائیں، جب حضور شیخ الاسلام نے خدمات دین کا آغاز کیا تو ساتھ ہی اس شعبہ کو بھی لے کے چلے جسے خدمت حدیث کہتے ہیں۔ انہوں نے تصانیف کے میدان میں دیکھے تو علوم الحدیث پر آپ کی درجنوں کتب چھپ کر سامنے آ چکی، اور اگر کتابت کے میدان میں دیکھیں اور کلامی میدان میں دیکھیں تو سینکڑوں کے اعتبار سے آپ کے لیکچرز علوم الحدیث پر آن دی ریکارڈ موجود ہیں، جن میں باقاعدہ درس صحیح البخاری، درس صحیح مسلم، درس بخاری و مسلم، اور یہ تسلسل کے ساتھ مسلسل 5 دن ہر روز آپ کے لیکچر ہوتے رہے، جن میں پوری دنیا سے علماء مشائخ شامل ہو کر آپ سے استفادہ کرتے رہے۔ تو سامعین اگر دیکھیں الموسوعۃ القادریہ کو، الموسوعۃ القادریہ یعنی علوم الحدیث پر آپ کا جو انسائکلوپیڈیا ہے، اس دور میں انسائکلوپیڈیا آف سنہ، علوم الحدیث پر جو انسائکلوپیڈیا سامنے آ رہے ہیں ان میں سب سے ذخیر اور سب سے مستند
حدیث حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے، جس کی 8 جلدیں اس سے پہلے چھت کے سامنے آ چکی، اور وہ 8 جلدیں علماء کرام جانتے ہیں کہ وہ ساری 8 جلدیں فن حدیث پر ہیں، اور وہ ساری عیادت میں ہیں۔ اگر ان کا مطالعہ کرے تو انہوں نے اصطلاحات علوم الحدیث اور پھر حدیث سے روایت کر کے درجات اور وہ اصطلاحات حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف اور پھر ان کی آگے اقسام، وہ ساری کی ساری فنی ابحاث وہاں پر موجود ہے۔ پھر تاریخ علوم الحدیث کو دیکھیں جس پر آج کے دور میں منکرین حدیث سے قیاس کرتے ہیں کہ حدیث نبوی معاذ اللہ آقا کا روایت کائنات کے دور میں نہیں لکھی گئی، یہ کم از کم 200 سال بعد لکھی گئی، وہ سارے کے ساری حدیث نبوی کی چین آج کے 15ویں صدی کے زمانہ سے لے کر حضور کا روایت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تسلسل کے ساتھ آپ نے اس کتابیں بیان کر دی۔ تو بیان میں سورۃ القادریہ یعنی انسائکلوپیڈیا آف سنہ اور حدیث نبوی کا انسائکلوپیڈیا جو حضور شیخ الاسلام نے ترتیب دیا، اس کی جو پہلی 8 جلدیں چھپ کر آ چکی ہے وہ ساری کی ساری فن حدیث پر ہے۔ پھر اس کے آگے اگر دیکھتے جائیں تو ظاہر ہوتا ہے کم و بیش 3 درجن سے زائد کتب آپ کی علوم الحدیث پر ہے۔ میں ان میں سے چند کتب کا نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جن کا نام سامنے رکھتے ہوئے شخصیت کا مقام سامنے آ جائے۔ المنہاج الصبی، منہاج حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے جس کتاب سے آج الحمدللہ ہم درس حدیث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب میں کم و بیش 1100 احادیث نبوی کا ذخیرہ موجود ہے۔ پھر اسی درجہ کی ضخیم کتاب ہدایت الامہ وہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ عرفان السنہ وہ موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ اربعین کا اگر مطالعہ کریں تو 140 حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تصنیف فرما چکے ہیں۔ اور علماء جانتے کہ آقا کا روایت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 احادیث مبارکہ کی یاد کرنے اور تصنیف کرنے والوں کے لیے بشارت عطا فرمائی، تو جس نے 40 احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اپنے سینہ میں جمع کیا یا لکھ کر آگے امت تک پہنچایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 احادیث مبارکہ کے ذخیرہ کو آگے پہنچانے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی، اور حضور شیخ الاسلام نے 140 کا ذخیرہ آگے امت مسلمہ تک پہنچا دیا۔ اور پھر ان کے اندر انفرادیت کیا ہے یہ آگے انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ شیخین کریمین خلفائے راشدین ہر خلیفہ کے نام سے الگ کتاب موجود ہے جس میں کم از کم 40 سے زائد حدیث مبارکہ ان کی شان میں موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سامنے آیا تو آپ نے کتاب کو ترتیب دی القول الوثیق فی مناقب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کی کتاب الگ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کی کتاب الگ ہے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے مناقب پر کمال شفاف کتب حضور شیخ الاسلام کتب حدیث تصنیف فرما چکے ہیں۔ پھر اس سے آگے دیکھتے چلے جاؤ، میں نے عرض کر دیا کہ 20 کتب حضور شیخ الاسلام کی صرف خدمت حدیث کے تناظر میں،
وہ یقیناً علماء کرام کے گھروں میں بھی موجود ہوں گی، اور جہاں منہاج القرآن کے سٹالز لگتے ہیں وہ کتاب آپ کو مل جاتی ہوں۔ اب آپ کے سامنے محترم آج کی ہماری جو کتاب ہے جس سے ہم درس حدیث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، المنہاج الصبی، اگر اس کتاب کو دیکھیں اور اس کتاب کے موضوعات کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ضخیم کتاب ہے جس میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رضی اللہ عنہ نے ایک کامل مسلمان کو جن موضوعات کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے موضوعات اس کتاب میں جمع فرما دی، اور اس کتاب کی انفرادیت کو اگر دیکھنا چاہے اور اس کتاب کے مقام و مرتبہ کو دیکھنا چاہے تو سامعین محترم اس کتاب کے آغاز میں اس کی تقاریض کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب المنہاج الصبی کے آغاز میں جو مقدمات لکھے گئے، جو تقاریض لکھی گئی، وہ ساری کی ساری تقاریض ائمہ عرب کی، جن ائمہ کا نام آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھتے اور سنتے ہیں، شیخ الازہر عزت مآب الامام امام الاکبر ڈاکٹر محمد سید طنطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تقریر اس کتاب پر موجود ہے۔ پھر شیخ پروفیسر ڈاکٹر احمد عمر ہاشم سابق وائس چانسلر جامعۃ الازہر، ان کی تقریر موجود ہے۔ پھر مفتی اعظم شام الشیخ اسعد محمد سعید اسفاغرجی، ان کی تقریر اس کتاب کا آغاز میں موجود ہے۔ اور المنہاج الصبی یہ حدیث نبوی کی جو عظیم کتاب ہے جو جامعۃ الازہر میں بھی سلیبس میں شامل ہے، اور یہ وہاں پر جامعۃ الازہر میں بھی سبقاً اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ پھر شام کے عظیم مفتی الشیخ اسعد محمد سعید اسفاغرجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال ابھی پچھلے سال ہوا، یہ کب تک حیات رہے، یہ اپنی زندگی میں مسلسل اس المنہاج الصبی کا درس اپنے ادارے میں دیتے رہے۔ سامعین، جب اختصار کے ساتھ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھ گئے، اب آتے ہیں المنہاج الصبی کی پہلی حدیث مبارکہ سے آج درس کا آغاز کرتے ہیں۔ فصل فی الایمان، جو پہلی فصل حضور شیخ الاسلام لائے ہیں، فصل فی الایمان، اس میں ایمان کا بیان ہے، اور جو پہلی حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، متفق علیہ حدیث نبوی ہے، اور جو الفاظ تلاوت کیے گئے وہذا لفظ مسلم، یہ جو الفاظ تلاوت کیے گئے حدیث مبارکہ کے، یہ الفاظ امام مسلم کی صحیح مسلم سے لیے گئے۔ کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبہ، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی کچھ زائد شاخیں ہیں۔ توجہ کریں گے اب آقا تاجدار کائنات کے فرمان علی شان پر، حضور تاجدار کائنات کی حدیث نبوی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی زائد شاخیں ہیں، فأفضلها، حضور نے فرمایا کہ ایمان کی ان 70 سے زائد شاخوں میں سے سب سے افضل شاخ قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین شاخ اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا زبان اقدس سے ادا کرنا ہے، اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ کے کلمات کو لانا ہے۔ میں حضور فرماتے ہیں اتناہا،
ایمان کی ان 70 سے زائد شاخوں میں سے سب سے نچلے درجے کی شاخ وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی، اور یہ طریق راستے پہ کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا بھی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وَالْحَیَاءُ شُعْبَۃٌ مِنَ الْایمان، میرے حضور نے فرمایا کہ حیا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور ثانی حضور شیخ الاسلام کی جو کتب ہے ان کتب کی اپنی اتھینٹسٹی کا حال یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں گے تو حضور شیخ الاسلام اوپر راوی کا نام لاتے ہیں، راوی کا نام بیان کر کے نیچے متن حدیث لاتے ہیں، اور متن حدیث کے نیچے ترجمہ لا کر جب حدیث مبارکہ کا ترجمہ مکمل ہوتا ہے ایک حاشیہ لگا کر ساری کی ساری تخارج وہاں پہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حضور شیخ الاسلام کی کتب کی اتھینٹسٹی کا ایک سبب، اور جمیع امہات الکتب جن میں حدیث مبارکہ اس سے پہلے نقل ہو چکی لکھی جا چکی ہے، ان امہات الکتب کے نام مکمل صفحہ کے ساتھ، رقم الحدیث کے ساتھ، باب حدیث کے ساتھ اور فصل حدیث کے ساتھ وہ ساری کی ساری تخریج بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے اس حدیث مبارکہ کے نیچے جب تخریج کو بیان فرماتے ہیں تو آگے آپ اعلان کرتے ہیں حاشیہ کے اندر اخرجہ البخاری فی الصحیح، اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، کتاب الایمان، کتاب الایمان کے اندر لائے، باب امور الایمان، جب کتاب الایمان کے اندر سے حدیث پاک آ گئی نیچے جب فصول کی طرف ہے تو نیچے فصول میں امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو امور الایمان کے چیپٹر میں لے کر رقم الحدیث، یعنی صحیح بخاری میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر کیا ہے وہ بھی ساتھ حضور شیخ الاسلام نے بیان کر دیا۔ تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم لائے، امام مسلم کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو اسی حدیث مبارکہ کو امام ترمذی لائے، پھر اسی حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد لائے، پھر اسی حدیث مبارکہ کو امام نسائی لائے، پھر اسی حدیث مبارکہ کو امام ابن ماجہ لائے۔ تو گویا صحاح ستہ میں اور امہات الکتب میں جہاں جہاں پر بھی یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ان ساری امہات الکتب کے نام اور کہاں کہاں کس نمبر پر، کس صفحہ پر، کس باب میں اور کس فصل میں حدیث مبارکہ نقل ہے وہ سارے کے سارے حوالہ جات حضور شیخ الاسلام نیچے تخریج میں لاتے ہیں، جس سے وہ قاری جب بھی حضور شیخ الاسلام کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ صرف حضور شیخ الاسلام کی کتاب کا مطالعہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس ایک کتاب کو پڑھتے ہوئے امہات الکتب کا بھی ساتھ مطالعہ کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ سبب تھا المنہاج الصبی سے درس حدیث کے آغاز کا کہ اگر ہم صحیح بخاری سے آغاز کرتے تو وہ صرف درس بخاری ہوگا، اگر صحیح مسلم سے آغاز کرتے تو وہ صرف درس مسلم ہوگا۔ اسی طرح الہۃ القیاس، جب کہ حضور شیخ الاسلام کی کتب حدیث کو جب لے کر آتے ہیں اور نیچے تقاریض کی طرف آتے ہیں تو یہ صرف درس المنہاج الصبی نہیں، یہ المنہاج الصبی کے ذریعے درس بخاری بھی ہے، درس مسلم بھی ہے، درس ترمذی بھی ہے، گویا پوری کی پوری صحاح ستہ سے ہم المنہاج الصبی کے ذریعے ان موضوعات پر گو تھرو کرتے چل جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سامعین محترم اب آتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے راوی کی طرف۔ اس حدیث نبوی کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی اعتبار سے آپ کا تعلق یمن سے ہے، یمن کا قبیلہ دوس
اس قبیلہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے. یہ جو تلفظ ہے دوس اور دوس دونوں اعتبار سے عرب میں بولا اور پڑھا جاتا ہے. 7 ہجری میں جنگ خیبر کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے سے پہلے کا آپ کا نام عبد الشمس ہے، اور جب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے. اور یہ مشہور کیسے ہو گئی؟ یہ معلوم بات کیا ہے؟ آپ کو بلیوں سے پیار تھا. ہریرہ بلی کو کہتے ہیں. ایک دن آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آستین میں بلی کو دیکھا. میرے آقا مسکرا کے فرماتے یا ابا ہریرہ. بس آقا تاجدار کائنات کا مسکرا کے ابا ہریرہ فرمانا تھا کہ اصل نام لوگ بھول گئے، اصل نام لوگوں کو یاد نہ رہا. جو زبان مصطفیٰ سے نام نکلا وہ امر ہو گیا. اب قیامت تک کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لقب دیا جاتا ہے، جس لقب سے پہچانا جاتا ہے یا جس کنیت سے آپ کو معروف کیا جاتا ہے، وہ ابا ہریرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. عبد الرحمن اصل نام آج یاد کوئی نہیں کرتا، جو بھی کہتا ہے آپ کو ابو ہریرہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عابد الزاہد تھے، بڑے متقی صحابی ہیں. آپ کی شخصیت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو تقویٰ کے جو مظاہر کو تبع ملتے ہیں. آپ اصحاب صفہ میں سے تھے. جب آقا تاجدار کائنات کی غلامی میں آئے اپنا گھر چھوڑ دیا. اصحاب صفہ میں سے تھے، اور اصحاب صفہ میں سے بھی وہ عظیم صحابی تھے کہ بعض اصحاب صفہ بھی اٹھ کے کام کاج کے لیے جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کھانا تک بھی کھانے کے لیے کہیں نہیں جاتے تھے. اور ایسے تقویٰ شعار صحابی کہ ایک 1000 نوافل تسلسل کے ساتھ ادا کرتے تھے. اور اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی تعداد کو دیکھیں تو صحابہ کرام میں، تابعین میں 800 سے زائد آپ کو شاگرد نظر آئیں گے. 800 سے زائد صحابہ اور تابعین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد نظر آتے ہیں. اور آپ کثیر الروایہ صحابہ میں سے 5374 احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں. 5374 احادیث مبارکہ کے آپ راوی ہیں، اور ان 5374 احادیث نبوی میں سے 446 احادیث مبارکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے. آپ کا مثال سن 59 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوا. 78 سال کی آپ نے عمر پائی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب 59 ہجری تھا مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اے مالک کائنات مجھے اعتاب لوٹوں کے آنے سے پہلے اٹھا لے. اور بعض لوگ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ زبان سے کیا کہتے ہیں؟
تو اب وہ اسے کہتے کہ مجھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم نصیب ہوا ہے اس علم کا ایک حصہ تو میں بیان کرتا ہوں، اگر اسی علم کا دوسرا حصہ بیان کرنا شروع کر دوں تو میری گردن اڑا دیا۔ اشارہ مارکہ کرب و بلا کی طرف تھا، جو آقا تاجدار کائنات اپنے فراہمی اجلس میں مکمل مناظر بیان فرما چکے تھے، تو حضرت ابی ہریرہ روئے دعا کیا کرتے تھے اور مولا ان عباد لوگوں کی حکومت آنے سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لے، اور اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرمائی، اور سن 59 ہجری میں مدینہ المنورہ میں آپ کا وصال ہوا۔ اور سامعین محترم، یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اعتبار سے، کہ جب آپ کا سن قبول ایمان سامنے آتا ہے سن 7 ہجری واقعہ خیبر کے بعد، تو فوراً بعض ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تو آپ کو صرف 3 سال ملے، اور ان 3 سالوں میں آپ کثیر الروایہ کیسے بن گئے؟ اور بعض علماء حدیث نے لکھا کہ آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے، تو ذہن فوراً سوال کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون والاولون کہاں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں؟ حضرت عثمان ذوالنورین کہاں؟ اور دیگر کثیر صحابہ کرام جو السابقون والاولون ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان سے روایات حدیث کم ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو سامعین، اس کے 2 یا 3 اسباب آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک سبب تو میں عرض کر چکا کہ تمہیں آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا، آپ نے گھر کو چھوڑ دیا، تجارت کو چھوڑ دیا، زندگی کے دیگر سارے کے سارے معاملات کو چھوڑ دیا، دن اور رات اصحاب صفہ میں شریک ہو کر اور شامل ہو کر ہر وقت حضور کی صحبت میں رہتے، اور جب آپ کا تاجدار کائنات گھر جاتے یا جس لمحے حضرت ابی ہریرہ حضور تاجدار کائنات کی صحبت کو نہ پا سکتے، حضرت ابو ہریرہ حدیث نبوی کو کمپائل کرنے میں، جمع کرنے میں اور اکٹھا کرنے میں اتنے حریص تھے کہ جس لمحے آپ حضور کی صحبت میں نہ ہوتے، کوئی اور صحابی آقا کی صحبت میں نہیں ہوتا، حضرت ابی ہریرہ بڑے حریص بن کر ان کے پاس بیٹھتے اور ان سے پوچھا کرتے تھے، مجھے بتائیں حضور نے وہاں کیا فرمایا؟ حضور نے وہاں کیا فرمایا ہے؟ حضور نے وہاں کیا فرمایا ہے؟ ایک تو مسلسل آقا کی صحبت میں رہے، اور جب حضور کی صحبت سے لمحات نہ ملے، اس دن کو ملے، ان کے پاس بیٹھ کر تلاش کرتے رہے کہ آقا کیا فرماتے رہے۔ اس سے آگے اگر غور کریں تو سامعین، یہ جو عظیم سند ہمیں ملتی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی امام بخاری صحیح بخاری میں لا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائے مصطفیٰ کا فیض ملا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کیا عرض کرتے ہیں؟ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساہ، عقل کرتے سونے آقا میں آپ سے کثیر احادیث سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، سونے آقا بھول جاتا ہوں، مجھے حافظہ عطا فرمائے۔ سامعین غور کرے، حافظہ لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں گئے،
کسی حکیم اور طبیب کو تلاش نہیں کیا، میڈیکل سائنس کی طرف نہیں گئے، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جاتے اور کلمات کیا ہے، انی سمیت من کا حدیثا کثیرا، سونے آقا میں آپ سے سنتا ہوں، بہت کچھ سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ میرا آقا تاجدار کائنات فرماتے کالا بسط رداءک، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں فبسطت، بس میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا۔ ادھر چادر کا بچھانا تھا، فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ دُمَّهُ، آپ بیان کرتے چاہتا تاجدار کائنات نے اپنے دستے اقدس یوں بھر کے جیسے لب بھری جاتی ہے، وہ بھر کے اس میری چادر میں ڈال دیے۔ حضور تاجدار کائنات نے اپنے دستے اقدس سے کچھ بھر کے میری چادر میں ڈالا اور مجھے فرمایا ابو ہریرہ اٹھا دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو ادب سے، احترام سے، عاجزی سے، تعظیم سے اٹھا دیا اور جب سے وہ اٹھا کر لے گیا ہوں فما نبی سے حدیث بعدا، فرماتا اس کے بعد میں کبھی بھی حدیث نبوی میں سے کچھ نہیں بولا۔ سبحان اللہ، فما نسیت حدیثا کثیرا، فما نسیت حدیثا کثیرا، اور فرماتے اس کے بعد حدیث نبوی میں کثیر سنتا تھا لیکن بھولتا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، فما نسیت حدیثا بعد، اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو کثیر روایات آج تک ہمیں نصیب ہوتی ہیں اور ہم تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، پڑھ کر اپنی زندگیوں کی ڈائریکشن کو درست کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ کا خزانہ حدیث جو ہم تک آج بھی پہنچ رہا ہے، وہ آج بھی معجزۂ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ یہ حضور کی دعا کا فیض ہے۔ اور تیسرا سبب عرض کرتا ہوں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لمبی عمر ملی، 59 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد آپ کو 40 کے قریب سال مجسر آ گئے۔ 40 سے 50 سال حضور تاجدار کائنات کے وصال اقدس کے بعد آپ دنیا میں زندہ رہے۔ اب ان 40 سے 50 سالوں میں جب آقا تاجدار کائنات کا وصال ہو چکا تھا، اس حدیث مبارکہ کے فیض سے کثیر احادیث یاد کر چکے تھے، کثیر احادیث مبارکہ یاد فرما چکے تھے، اور پھر وہ جو خزانہ حدیث تھا صرف یاد نہیں تھا، اپنے وہ شاگرد صحابہ اور تابعین ان کے ذریعے لکھوا بھی لیا تھا۔ تو آپ کے 800 سے زائد شاگرد تھے، آپ اپنے حلقہ حدیث لگا کر شاگردوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ آج کثیر حدیث مبارکہ آپ سے روایت ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ اشکال جو ذہن میں پیدا ہو رہا تھا اس کا بھی ازالہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں اختصار کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کی طرف جس سے آج ہم نے درس حدیث کا آغاز کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ کتنی؟ 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی کل 78 شاخیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں 70 سے زائد آیا اور علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کاؤنٹ کی، وہ کاؤنٹ کر کے پھر ان کی اقسام کو بیان کرتے آپ لکھتے ہیں کہ تصدیق بالقلب، یعنی ایمانیات کے چیپٹر میں
جو ایمان کی شاخوں کا بیان ہے، ایمان کے باب میں 31 شاخیں ہیں، یعنی ایمانیات یا علم العقائد کو سامنے رکھیں۔ علم العقائد کے چیپٹر میں آپ فرماتے کہ 31 شاخیں ہیں۔ اقرار باللسان، یعنی وہ شاخیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ وہ شاخیں 7 ہیں جن کا تعلق کہاں سے ہے؟ اونچا بولیں گے، زبان سے۔ اقرار باللسان، پھر عمل بالارکان، یعنی اعضائے انسانی سے ایمان کی جن شاخوں کو ادا کیا جاتا ہے اور عمل کیا جاتا ہے وہ شاخیں 40 ہیں۔ کتنی؟ 40۔ اب 40 ہو گئی عمل بالارکان، یعنی اعضائے جسمانی سے دیگر اس کا عمل کرنا۔ پھر زبان کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ ہے 7، عقائد کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ ہے 31۔ اب ان کو جب جمع کریں گے تو علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ ایمان کی کل 78 شاخیں ہیں۔ اب وقت نہیں کہ اسی شاخ کے چیپٹر کو آگے بڑھایا جائے۔ کئی آئمہ علم الکلام یا آئمہ علوم الحدیث ایسے بھی ہیں جنہوں نے پوری کتاب ان ایمان کی شاخوں پر کمپائل کی ہے۔ اب اس سے آگے اگر غور کریں تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ان 70 سے زائد شاخوں میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ ادا کرنا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، یہ اصلاً اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ کس شے کا؟ عقیدہ توحید کو دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ اشارہ لا الہ الا اللہ کی طرف کیا گیا۔ مقصود والمراد عقیدہ توحید ہے۔ اور عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید اللہ رب العزت کو اس کی ذات کے اعتبار سے اور افعال خاصہ کے اعتبار سے، صفات خاصہ کے اعتبار سے واحد اور یکتا ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ رب کائنات اپنی ذات کے اعتبار سے واحد و یکتا ہے، ذاتی اعتبار سے واحد و یکتا ہے، اور پھر صفات خاصہ اور افعال خاصہ کے اعتبار سے مالک کائنات واحد و یکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے، پوری کائنات ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود سے مراد یہ ساری کی ساری کائنات یہ رہے تاکہ رب کی ذات پہ کوئی فرق نہیں آتا، اور یہ ساری کی ساری کائنات مر مٹ جائے، ختم ہو جائے، تب بھی اللہ کی ذات پہ اس کا فرق نہیں آتا۔ رب کی ذات واجب الوجود ہے، حی القیوم ہے۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ کی ذات تھی، جب کچھ نہ رہے گا تب بھی اللہ کی ذات رہے گی۔ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا۔ اس پر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں فرامین ہیں، یہاں تک کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا پھر اس کی موت ایمان پر آئی، حضور نے فرمایا کہ وہ جنتی ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آقا نے فرمایا جس کی موت عقیدہ توحید پر آئی، جس کی موت
کلمہ طیبہ پر آئی، حضور نے فرمایا وہ جنتی۔ سامعین، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبوں میں سے اور 70 سے زائد شاخوں میں سے سب سے افضل ترین شاخ اور سب سے افضل ترین شعبہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے اور مرتے دم تک توحید کے عقیدہ پر قائم رہنا ہے۔ اس سے آگے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَدْنَاهَا اماطۃ الاذى عن الطریق، حضور نے فرمایا کہ ایمان کی ان شاخوں میں سے سب سے نچلا درجہ اور سب سے نچلے درجے کی شاخ کیا ہے؟ تکلیف دے شے کو راستے سے اٹھا دینا۔ کتنا خوبصورت دین ہے کہ راستے سے چلتے ہوئے کانٹے کو ہٹا دیا، تب بھی میرے حضور نے فرمایا یہ ایمان پر عمل کر رہا ہے۔ اور جو تکلیف دہ شے کا راستے سے ہٹانا یہ ایک سادہ عمل نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ شے کا راستے سے ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس پر جسم کے اعضاء کا صدقہ عائد ہوتا ہے، اس پر جسم کے اعضاء کا صدقہ دینا لازم ہوتا ہے۔ پھر حضور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، تو زبان سے دوسرے کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دوسرے کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دوسرے انسان سے اچھی بات کرنا، امر بالمعروف کی طرف لانا بھی صدقہ ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ برائی کے راستے سے روکنا بھی صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دے شے کا اٹھا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو یہاں آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی طرف اشارہ کیا۔ گویا آپ غور کریں، حدیث مبارکہ کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید کی بات ہے، اور جب عقیدہ توحید کی بات کی تو حقوق اللہ کا بیان آ گیا۔ راستے سے تکلیف دے شے اٹھانے کا ذکر کیا تو حقوق العباد کا ذکر آ گیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے والحیاء شعبۃ من الایمان، حضور نے فرمایا کہ حیا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اور آقا تاجدار کائنات دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا کہ حیا انسانی، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ سامعین محترم، حیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو فحاشی اور عریانی سے بچانا۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا اس لیے اب تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو فحاشی اور عریانی کے راستے سے بچا لینا، ستر پوشی کرنا، اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانا، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی گناہ کے راستے سے بچانا، اور انسانوں کو گناہ، گندگی، فحاشی، عریانی اور شیطان کے راستے سے بچا کر رحمان کے راستے کی طرف لے آنا، یہ حیا ہے۔ سامعین محترم، آئیے ہم غور کریں اپنی زندگیوں کے بارے میں، اپنی نسلوں کے بارے میں، کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو آج کے اس بے حیائی کے دور میں اپنے آپ کو حیا کے راستے کی طرف لا رہے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، جب اللہ رب العزت کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس بندے سے میرا اللہ حیا چھین لیتا ہے، پھر وہ جہنم کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو سامعین، ہم لوگ الا ماشاء اللہ جو آج سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور معاشرے کے
کئی عجیب و غریب ماحول اور روایات کے ذریعے ہم حیا کے راستے کو چھوڑ کر بے حیائی کے راستے کی طرف گامزن ہو چکے ہیں، یوں سمجھے کہ یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور آقا نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو ہلاک فرمانا چاہتا ہے اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ آئیں ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو حیا کی طرف لے آئیں، اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف لے آئیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم نے المنہاج الصغیر کی پہلی حدیث مبارکہ کا درس اختصار کے ساتھ مکمل کیا۔ چونکہ یہ دروس عرفان الحدیث یہ ہمارا روایتی پروگرام نہیں ہوتا، روایتی خطاب نہیں ہوتا جس میں عوام الناس کو محظوظ کرنے کی کوشش کی جائے یا مترادفات کی طرف لایا جائے یا جملہ سازی کے ذریعے لوگوں کو معذور کیا جائے۔ ہمارا مقصود صرف اتنا ہوتا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ اپنے موضوع پر رہتے ہوئے علمی فنی گفتگو اور تربیتی گفتگو آپ تک پہنچا کے کوشش کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سنبھال سکیں اور اس معاشرے کو بھی سنبھال سکیں۔ کی محمد سے وفا سنے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہماری کا کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔